بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. یہ اس کا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر کہا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے انہوں نے، اور لوگوں کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. تھوڑا سا مفہوم میں صرف آدھے منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. قسم کے بغیر بھی ظاہر بات اللہ کا کلام ہے، ہمارے عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ پاک نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہر انسان خسارے. جزاک اللہ خیر. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ ہے. میں گزارش کروں گا حمزہ احمد صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نام کی چند اشعار پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فلک نظاروں زمین باروں سبھی پہ بناؤ، حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہاروں، چلو غم کے مارو اٹھو بے سہاروں، چلو غم کے مارو خبریں سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. سواہ سنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. سواہ سنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. نبی کے گراؤ جہاں پر بھی جاؤ، نبی کے گراؤ جہاں پر بھی جاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. سبحان اللہ. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. خواتین اور حضرات، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ سکیں.
خواتین و حضرات، قومی ترانے کے اختتام پہ چند الفاظ آپ کا گوشت گزار کرنا چاہوں گا. سو بیسیکلی میں آر پی وینچرز کا ایک شارٹ انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں گا. اصل میں اگر ہم آج معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہم ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں. اور اگر آج کے زمانے میں پچھلے زمانے سے کمپیئر کریں تو ہم تعلیم یافتہ بھی بچے بہت زیادہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ تربیت کا ہے. آج ہم ترقی تو کر گئے ہیں، آج ہم تعلیم تو حاصل کر گئے ہیں، لیکن ہم بڑوں کا ادب بھول گئے ہیں، ہم تربیت کرنا بھول گئے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ تعلیم اور ترقی ہونے کے باوجود ہم کامیاب قوموں میں شمار نہیں ہو پا رہے. اسی فکر کے پیش نظر محترمہ سرور بطول صاحبہ نے آر پی وینچرز کا قیام ملایا اور ہم سب نے مل کے ایک ٹیم بنائی جس کا مین موٹو یہی ہے کہ ہم پیرنٹنگ پہ، تربیت پہ توجہ دیں. جہاں تعلیم حاصل ہو رہی ہے، جہاں ہم ترقی کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم معاشرے کو تربیت یافتہ کامیاب نوجوان دیں جو آگے جا کے نہ صرف ملک و قوم کا بلکہ اس دین کا نام بھی روشن کریں. تھینک یو ڈاکٹر شاہ زیب. آج ہماری جو تعلیم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں خود پرسنلی میرے لیے بہت محترم اور معطر ہیں. میں یہاں پر مس سرور کی بات کرنا چاہوں گی جو کہ نہ صرف وہ پیرنٹنگ کوچ ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے اسپرچل کوچ کے طور پر بھی ان کی زندگیاں سنوار رہی ہیں. اور مس سرور بطول صاحبہ کی زندگی کا تجربہ تقریباً ماشاء اللہ سے 20 سال کی زیادہ تدریس کا تجربہ رکھتی ہے. اور اب میں سرور بطول صاحبہ کو گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کردار سازی اور ہمارے رویوں کے مطابق ہمیں کس طرح ہماری زندگی گزارنی چاہیے. وہ ہوتا ہی اوپر چل رہا ہوں. یہ آج کی محفل اس لیے خاص ہے کہ یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں پہ ان کا ذکر ہوتا ہے وہ موجود ہے. اور آپ اس چیز کو فیل کریں، اس احساس کو اپنے پاس رکھ کے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ وہ موجود ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اپنی دعائیں ضرور اپنے ساتھ دل میں، جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، جو آپ نے حضور سے کرنی ہوتی ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھا کریں اور ان سے بات کیا کریں. اور پھر دیکھیں گے کیسے ہمارے مسائل صرف ہمارے ذہن کی پیداوار. اب میں تھوڑا سا تعارف، انہوں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا، کچھ بھی نہیں. لیکن جب اس کا فضل ہوتا ہے اور کچھ کام اپنے بندوں سے لینا چاہتا ہے اور ان بندوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا ہم یہ کام کر پائیں گے، وہ کچھ اور کرنے نکلتے ہیں اور راستہ ہم کو سمجھ لیں کہ اس راستے میں رکاوٹ ڈال کے کہیں اور کا موڑ دیا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے لیے ایک لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو. اگر آپ کو ایک جگہ سے کامیابی نہیں ملی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے فیوچر آپ کو بند دلی نظر آ رہی ہے، آپ کو لگے گا میری زندگی ختم ہے، میں تو یہ پلانس تھا میرے ذہن میں، یہ کیا ہو گیا. لیکن پروردگار نے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر سوچا ہوگا اور وہ آپ کو ملتے رہتا ہے. یہی ایک تعلیم میں اگر آج یہاں پر کھڑی ہوں تو اس کے زندہ مثال راہ بطول آر پی وینچر کا جو ہے نام وہ ہے راہ بطول. پیرنٹنگ پہ میرے پاس اس سے بہترین مثال کائنات کی عظیم ترین ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ وہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر صرف ایک عظمت کی یہ دیکھی جائے کہ کائنات کے جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت بھی ان کی ماں کے قدموں تلے. تو راستہ، اور میں کس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے گوروں کو ریسرچ کی، وہ پیرنٹنگ پہ کیسے کام کرتے ہیں، سائیکالوجی، سائیکیٹرسٹ، ڈفرینٹ شعبہ اجزاء سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے. اور جب میں ان کی اسٹڈیز کو کرتی تھی اور میں ڈیپلی اس پہ سوچتی تھی کرتی تھی تو میں قرآن سے ضرور اس کو میری کوشش ہوئی وہ تھوڑا سا ہم پڑھتے ضرور ہے لیکن ہم اس پہ ہمارے لیے پورا ایک سیرہ از ناٹ ہسٹری، اٹ از آر لائف اسٹائل. اگر ہم قرآن کو اور سیرہ کو لائف اسٹائل
کے طور پہ لیں تو ہمارے لیے وہاں پر بہت معصوم. اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو مانتے ہیں, وہ تو مشرک اور کافر بھی مانتے تھے. مسئلہ تو تب ہے نا کہ ہم ان کی بات کو مانیں. تو یہ کوشش ہے چھوٹی سی کہ بات کو مانا جائے, اور بات کو ماننے میں بہترین. اور جب میری یہ حدیث میری نظروں سے گزری کہ شاست سب سے بہترین وراثت جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ بہترین اخلاق اور کردار. اور یہ بھی کہا گیا قرآن میں کہ اندیشہ جو لوگ یہ رکھتے ہیں کہ پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کے جانے کا, ان کے لیے بھی اللہ نے وہ مطلب ان کو وارن کیا ہے. اب اس میں کمزور اولاد سے مالی طور پہ نہیں ہے. ہم کیا سوچتے ہیں گھر بنا لوں, بنگلہ بنا لوں, بینک بیلنس اپنے بچوں کو دے جاؤں, لیکن میں نے کبھی اس کے اخلاق کی پرواہ کی؟ کیا میں نے سوچا کہ میں نے اپنے بچے کو وہ آداب اور اخلاق سکھائے جس کے بارے میں پہلے جواب دوں, اور وہ اس کو اس قابل بنا دیں, وہ چڑھاتے ہیں سب کچھ خود ہی بنا دیں. کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس قابل بناتے. دنیا بڑی خوبصورت ایک ماں کی بات تھی, اور اس ماں نے کہا تھا کہ دنیا مطلب چونگے سے تھا. تو چونگے کا کیا پتہ ہے, ان کو تو پتہ ہے کہ مطلب پہلے چیز لینے جاتے تھے تو دکاندار کو کہتے تھے چونگا لیتے, تو ایکسٹرا چیز دیتا تھا. تو دنیا آپ کا جناب ایسے جس کے پیچھے آپ لوگ ہیں سب بھاگے ہو, لیکن تھوڑا سا فوکس ہٹائیں اور اپنے ڈائریکشن کو تھوڑی سیٹ کر لیں تو سب کچھ پورا پیکج ملے گا. دین میں آپ کو پورا پیکج ملے گا. تو ہم نے سوچا کہ ہم آر پی وینچر کا جو ہم نے رکھا وہ, اور اس کا کریڈٹ موسٹ مائی ہول ٹیم. اگر آپ کہیں کہ سرور اکیلی کچھ کر سکتی ہے تو سرور کے کچھ بھی نہیں. میں اس ذات باری تعالیٰ کی شکر گزار کہ جب میں نے ارادہ کیا اللہ نے مجھ سے ایسے لوگوں کو جوڑا اور وہ خود بخود جڑے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ یانا میں تو مطلب میرے گمان میں جہاں سے نہیں ہوتا تھا پروردگار مجھے وہاں سے عطا ہوتا اور کر رہا ہے. تو وہ لوگ مخلص جو کاز کے لیے وہ آپ کے جڑے اور آپ وجود میں آئے. آپ لوگ یہاں پر ایک اسکین بھی ہے ضرور کیجیے اور ہمیں اپنی فیڈ بیک جو آپ کی رائے ہے کہ پیرنٹ کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے سے ہمیں بتائیے. اب میں تھوڑا سا فوکس سے ہٹتی تھی. آج کا ٹاپک بہت بہترین چیز ہے رویوں کی اصلاح اور کردار سازی. اب دیکھا جائے تو جب میں نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا بات کو نہ ماننا, کیا ہمیں نہیں پتا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی کو کمپلیٹ کرنے آئے تھے, تکمیل کے لیے آئے تھے. تو کیا ہمارے سامنے انہوں نے رول ماڈل پلے نہیں کیا؟ کیا وہ ہمارے بشری اس میں نہیں آئے؟ تو آپ کہہ سکتے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے جبکہ وہ ساری چیزیں مطلب پورا آپ کے سامنے ان کی پوری زندگی ہے. کیا مشکلات برداشت کیے؟ کیا آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں وہ رویے؟ کیا طائف کا واقعہ ہمیں بھول گیا؟ اب میں اگر آپ نے آڈینس میں پوچھتی ہوں رویہ ہے کیا, رویہ کیا ہے؟ اگر میں کہتی ہوں رویہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ بات کرنے کا لفظ بالکل جی. رویہ یہی ہے the way you act or respond in certain situations, اور اس میں آپ کے ایکشنز آ جاتے ہیں, آپ کے ریئیکشنز آ جاتے ہیں, آپ کی ہیبٹس آ جاتی ہیں. آپ آ جاتے ہیں کہ رویہ بیسیکلی دیکھا جائے تو اگر ہم ایک نفسیات کی نظر سے دیکھیں تو رویہ بنتا کیسے؟ رویہ 3 چیزوں سے بنتا ہے. رویہ بنتا ہے ماحول سے, جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں, جن جگہوں پہ آپ رہتے ہیں, جن طرح کے حالات میں آپ ہوتے ہیں, یہ ماحول ہوتا ہے. اس میں پہلا کردار رویے میں رویہ بنانے میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اس میں آپ کا ماحول بہت کم ہے. سیکنڈ پہ تجربات, کیسے حالات آپ نے فیس کیے. جیسے آپ نے دیکھا میرا بات بندہ آپ اس کے مطلب آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس کے بتا رہے حالات کیسے رہے, اس کی بات سے, اس کے رویے سے وہ کبھی وہ جو نیگیٹیوٹی یا جو گرج نکالتے ہیں کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ وہ کس طرح کے سرکمسٹانسز میں یا کیا ایکسپیرینس اس کے رہے ہیں. کانسیکوینس لاسٹ ون, اب وہ جو رویہ ہے اس سے اگر مجھے مثبت نتیجہ حاصل ہوا تو میں اس کو کنٹینیو کروں, اگر نیگیٹو ہے تو میں اس کو ڈسکنٹینیو کروں. ریفائنمنٹ کی اگر میں بات کروں میں بہت فوکس ہو کے, کیونکہ
اتنی بڑی شخصیات کی موجودگی میرا سبولنا بنتا نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تو یہ ہے کہ رویہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے ٹائم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے تعلیمات سے بتایا. حضور نے کہا کہ نرم مزاجی اور سب سے سخت دل بھی بدل جاؤ، اور اصلاح کرنی ہے تو مؤثر طریقہ کیا ہے اصلاح کا؟ کہ حکمت اور محبت سے. آج ہم اپنے بچوں کو کس طرح کرتے ہیں، اور یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ اس ساری جرنی میں جو پازیٹیو چینج میری ذات میں آیا وہ میرا اپنا رویہ بدلا اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر کیونکہ ہمیں تربیت میں بتایا جاتا ہے اسٹرکٹلی یہ کریں وہ کریں گے، اور میں نے دیکھا کہ نہیں یہ لگا. بچوں کی تربیت میں بچوں کو تربیت کی نیڈ نہیں تھی، مجھے نیڈ تھی، اور میں نے خود کو بدلا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی جناب زہرا کا ایک فرمان ہے اور بڑا خوبصورت فرمان ہے جو میری نظروں سے گزرا تو، اور یہ تھا کہ اور کیا شان ہے اس بنانے کی کہ، اور وہ یہ تھا کہ جی آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ باتوں سے نہیں بنا سکتے، وہ کرنا شروع کر دیں، آپ کے بچے کو بن جائیں گے. تو سوچیے کتنی بڑی بات. اور کردار سازی کی اس سے اچھا اس کو اگر ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ کرام کتنے خوش قسمت تھے، اور وہ لوگ اس دور کے کتنے خوش قسمت تھے، انہیں کیسا ماحول ملا، اتنا مثبت ماحول، اور تجربات حضور کے ساتھ صحبت میں بیٹھ کے جو انہوں نے کیے وہ کتنے ہوں گے، اور دنیا میں بہترین لوگ ملے نتیجے کے بعد. اور کردار سازی پہ اگر ہم آتے ہیں، پہلا بس جو آپ کے کردار میں ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی کچھ بھی آپ بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے، ہماری آڈینس پہلے سے ماشاء اللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پہلا بس سچائی اور امانت، اور کتنی خوبصورت میں کہتی ہوں میری جان ہماری قربان کہ کافر مشرق میں صادق اور امین کہہ رہے، مسلمس کی بات نہیں کر رہے. اور امانتیں کہاں رکھوائی جا رہی ہیں؟ حضور کے پاس. اور اتنے ایمانت دار ہیں کہ جب ہجرت کرتے ہیں تو حضرت علی کے سپورٹ کر کے جاتے ہیں کہ یہ امانتیں واپس کر کے آئیے گا. یہ تب بھی فکر ہے کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں کیا کن حالات میں، لیکن فکر ہے کہ ان لوگوں کی جو مجھ پہ کیے ہوئے ہیں، کہ پریم و شفقت ہونا چاہیے ہمارے کردار میں، اس کے ساتھ بردباری اور باقی کافی ساری چیزیں. یہ بہت لمبی مجھے گی، لیکن میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گی اور اسپیکر کو دعوت دوں گی، وہ یہ ہے کہ جی پچھلی نسل کی ہم بات کرتے تھے کہ کرٹیسائز یہ ہو گیا، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی، ہمارے یہ مسائل پر ہم نے کبھی سوچا ہم نے اس نسل کو کیا دیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو نسل ہوتی ہے وہ اقتدار اور روایات لے کے آتی ہے جو پچھلی نسل کے تجربات اور رویوں سے تشکیل پائی ہے. تو ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے، اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جی بالکل وائنڈ اپ، میری پرچی آ گئی ہے کہ وائنڈ اپ کرنا ہے. اچھا ہم نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی پلان کی تھی، میں چاہوں گی کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں آپ پیپر سے. وہ تھوڑا سا سوال ہے جی، ہارڈ ٹک ہاں نہیں ہے، آپ نے اپنے نام کسی نے نہیں لکھا، نام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ ایج لکھیے گا. یہ ہمارے لیے کیس اسٹڈی کے طور پہ یوز ہوں گے، اور میں وہ درخواست کرتی ہوں اپنی ٹیم سے کہ وہ آپ لوگوں کو فرسٹ ایڈ دے دیں. اور آخری بات، آپ سب اپنا رائٹ ہینڈ اٹھائیے گا، رائٹ ہینڈ بھی اپنے دل پہ رکھیں اور خود سے وعدہ کریں آج کے دن کے صدقے میں. اور میں یہ کرتی ہوں اور الحمدللہ میری زندگی میں تبدیلی آیا. وعدہ کریں حضور سے اور مدد مانگ، اور یہ وعدہ کریں کہ میں اپنی ایک بری عادت، ایک برا رویہ جس سے لوگ تنگ ہیں، میں وہ آج کے دن آپ کو گفٹ کے طور پہ چھوڑوں، اور ایک اچھی عادت جو مجھے آپ کا قرب الہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کرے گی، میں وہ اپنے اندر پیدا کروں گا. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ارادہ کریں اور وہ ارادہ. بہت شکریہ ساتھیوں.
بہت شکریہ میڈم، جزاک اللہ۔ کاش میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی۔ آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ خواتین و حضرات، اب ہم جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں وہ ایک نہایت جلیل عالم اور علم و فن کا بہتر نام ہے۔ پروفیسر محمد بن یوسف حجازی، جن کا انداز بیان کو تقویت اور فکر کو جلا بخشتا ہے، آج وہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلنشین موضوع پر روشنی ڈالیں گے، جس کا عنوان ہے جلال مصطفیٰ میں جمال مصطفیٰ۔ السلام تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے۔ سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ، پانیوں کے قطرات سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام سید الرسل، ختم الرسل، سید الانبیاء، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تلویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تلویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں۔ جب ان چہروں سے زن اترا، جن چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں میڈم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مبارک دیتا ہوں۔ بلا شبہ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، عزت اور توقیر کی بات ہے کہ ہم یہاں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیا عظیم المرتبت لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہیں جب بھی کوئی حاجت ہوتی وہ بارگاہ رسالت میں چلے جاتے، اپنا قصہ، اپنا قضیہ، اپنا دکھ، اپنی تکلیف وہ رسالت گرامی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتاتے۔ اور پھر آپ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو ٹھارس دیتے، کس طرح آپ ان کو حوصلہ دیتے ہوں گے، اور کیسے آپ تسلی اور تشویق دیتے ہیں۔ جو میرا ٹاپک ہے، دیکھیں ہمارے یہاں عمومی طور پر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، تو کیوں نہ آج آپ کے جلال کی بات کرتی جائے۔ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو لاڈ کرتے ہیں تو بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، اور وہی ہمارا بچہ جب غصے میں ہو جائے وہ اور زیادہ پیارے ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی سیدنا محمد کریم علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، آپ سراپا شفقت تھے، آپ سراپا محبت تھے۔ آخر وہ ایسی کون سی اہم چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال۔ دو تین واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف اس وجہ سے، جیسے میڈم نے کہا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آج یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کروایا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو آئی ٹی پڑھائی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سائنسی علوم پڑھائے ہیں، لیکن وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ سیرت کا سبق
جو ہم اپنے بچوں کو دیتے تو گویا ہم انہیں بارگاہ رسالت پہ کھڑا کر دیتے. کسی نہ کسی طور پر ہم اس معاملے میں ہم سے چوک ہوئی ہے. اگین آپ بہت مبارکباد کہ آپ نے اس دن کی مناسبت سے دیکھیں ہر بندہ اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے, اپنی ویلیو ایڈ کرتا ہے, کوئی نعت پڑھ کے, کوئی درود کا نذرانہ پیش کر کے, لیکن اپنی کردار سازی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماڈل کے طور پر, نمونے کے طور پر پیش کرنا تو جلال نبی اصل میں تھا. آئیے آپ کو میں بارگاہ رسالت میں لے کے چلتا ہوں. آپ ذرا تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے, ایک نوجوان آتا ہے, خاص طور پر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, ایک نوجوان آتا ہے اور وہ آ کر حدیث کے الفاظ ہے, مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے, وہ آ کر کہتا ہے اذلی بالزنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برائی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہوں, مجھے برائی کی اجازت دو. اب آپ امیجن کریں کہ وہ جو آنے والا تھا وہ آگے صحابی کا بیٹا تھا. آج تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو آ کر ہم سے پوچھے کہ بھئی میں یہ بدکاری کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس بندے نے یہ کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی مچی جانے قربان کرنے والے, وہ خالی دعوے نہیں کرتے تھے, وہ عملی طور پر. اب آپ دیکھیے کہ کتنے صحابہ کے ہاتھ تلوار کے دستے پر گئے ہوں گے کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں برائی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا رک جائیے, ٹھہر جاؤ. آپ بجائے اس کے یہ صحابہ کو کہتے کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, آپ جلال گئے, آپ نے صحابہ کو کہا رک جاؤ اور اس بندے کو اپنے پاس بلایا. اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں, ہمیں جیسا جب کوئی بچہ ہمارا بیمار ہوتا ہے, ہم بیمار ہوتے ہیں, اگر ڈاکٹر بااخلاق ہے اور ڈاکٹر مریض کی بات توجہ سے سن لے تو آدھا مریض ویسے چنگا بھلا رہتا ہے, ٹھیک ہو جائے. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ میرے نبی کا بولنا بھی تو کیا ہوگا. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ میرے نبی جب بولتے تھے اپنی مرضی سے تھوڑا بولتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اللہ رب العزت کی اذن سے رسول گرامی علیہ السلام و تسلیم اپنی زبان کو ہلا رہے اور اس کو کہہ رہے فَتَذِرَ عَجُوبٍ فَاسَجْ. آپ میں بلا شبہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مربی ہیں, جو موسی ہیں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, جیسے میڈم نے کہا کہ ہمیں ایسے رویوں کی ضرورت ہے جس میں یہ جھلک نظر آئے کہ ہم واقعی غلام رسول ہیں اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مجھے اس بات پر پراؤڈ فیل ہونا چاہیے, مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, اور پھر وہ غلامی والا رویہ, وہ غلامی والی طرز وہ میری زندگی میں آنی چاہیے. وہ آپ کا اخلاق ہو, وہ آپ کے معاملات ہو, وہ آپ کی لین دین ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم جمال کیا تھا, اس راہ سے بھٹکے ہوئے بھی اصلاح کرنا. اپنے ساتھیوں پر جلال میں آ گئے اور اس کو کہا ادھر آؤ میری بات سنو, تم برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے, اچھا بھلا مجھے بتاؤ وہ صحیح کہ تم کس کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو. اب وہ کسی کی بہن ہوئے گی, کسی کی بیٹی ہوئے گی, کسی کی ماں ہوئے گی, کسی کی کوئی عزیزہ محرم رشتہ, سارے کے بعد اب وہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں, بہن, بیٹی, ان کو خالہ کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کرے؟ وہ کہتا نہیں, اگر کوئی میری بہن, بیٹی, ماں کے ساتھ اس طرح کرے گا میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا, میں اس کی آنکھیں توڑ دوں گا. آپ نے فرمایا دیکھو لوگوں کو ان کے محرم رشتہ دار بھی ایسے ہی عزیز ہے جیسے تمہیں عزیز ہے. اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اس کو کہا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا کی اور کیا کہا, اللہ محسن فرجہ, یا اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما, وغفر ذنبہ, یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلال میں جمال کی ضرورت ہے. میری خوشیاں بھی ہیں, میری غمیاں بھی ہیں, میری معیشت معاشرت
معاشرت بھی چل رہی ہے, میری معیشت بھی چل رہی ہے, لیکن اس میں رسول کہاں پر ہے؟ کیا میری خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میری غمیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میرا جینا مرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر تو ہے تو یہی میرے لیے مبارک ہے, اگر نہیں ہے تو یہ پروگرام کی توسط سے, جیسے میڈم نے آپ کو کہا کہ یہ میسج آپ کو جانا چاہیے کہ آپ یہ ارادہ کریں, یہ عزم کریں, اور یہی اس دن کی مناسبت کا پیغام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے, یہی زندگی کا حاصل ہے. اور آج کا پروگرام اگر میں اور آپ امیجن کریں اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, اگر یہی قبول ہو جائے, یہ لمحے, یہ گھڑیاں, یہ ساعتیں, یہ پل جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے, اگر یہی قبول ہو جائے تو یہی میری زندگی کا اثاثہ ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں غلام رسول بنا دے. آپ خدا مانیں. تھینک یو سر. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا آدمی بھی خوش نصیب ہوتا ہے. اب یہ جو مقرر ہیں وہ آج کے آخری مقرر ہیں, لیکن ان کا تعارف کرنا بھی میرے لیے باعث شرف ہے. یہ استادوں کے استاد ہیں, سیلف انسٹیٹیوٹ کے آنر ہیں, جہاں پہ انگلش لینگویج اور مختلف لینگویج کورسز کروائے جاتے ہیں, اور ایک کامیاب لائف کوچ ہیں جو کہ نوجوانوں کو اور زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتاتے ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں سید اجازت بخاری صاحب کی. میں گزارش کروں گا کہ سر تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے اوپر اپنے اور آپ نے آپ حاضری کے سبب بنے ایسے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ہمارا جب بھی ہم کوئی رشتہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں رشتے کی توقع اس محبت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس کا آپ کسی مختصر اظہار کرتے ہیں. میرا ماننا ہے کہ جو مانتا ہے تو وہ مان سکتا ہے, اور جو مان نہیں رکھ سکتا ہم اس سے توقع بند کر کے وہ مان کے رکھتا ہے. میں چونکہ ریلیشنشپ کوچ ہوں تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ سوتے پر بیٹھ کر قبول ہے کہتے نہیں, اور قبول ہونے کے بعد وہ جس گھڑی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ سوچتے ہیں سویرے قبول کر لیں, اور محمد اسی کو کہتے ہیں. پنجابی کا چونکہ پنجاب سے تعلق ہے, زبان مجھے نہیں ہے پنجابی کسی مجھے بات ہے, تو محبت کو سمجھنے کے لیے پنجابی کے پھر شیر پیش کرنا کے بعد آپ بتا دیں. وہ ہے کہ اے مرض عشق دا بکھرا, اے مرض عشق دا بکھرا ہے, کمزور جریا نہیں جانا, جریا ہے برداشت, کمزور تو جریا نہیں جانتا, نظرہ نام شفا میں بھی نظرہ تو کھڑیا نہیں جاتا. تو جب آپ کسی کو چاہتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, تو آپ کی نفس بتا دیتی ہے, آپ کے دل کی دھڑکن بتا دیتی ہے کہ آپ اسے کتنا چاہتے ہو. اور سننے میں آتا ہے کہ بہت بڑے حکیم تھے, ان کے پاس کسی کو لے جایا گیا تو اس کی نفس روشنی آ رہی تھی. کہتے اس کی نفس پر ہاتھ رکھ کے اس سے پہلے ملکوں کا نام لیا, پھر شہروں کا نام لیا, پھر محلوں کا نام لیا, اور جب اس گلی پہ آیا قدم سے پڑھ کے بتا دیں کہ یہاں وہ رہتے ہیں, اس سے سنا اس کا مطلب دل کا رشتہ اور رشتہ اس کے ساتھ. اور جس گھڑی ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے رشتے کی نوعیت کی سمجھ شروع کر دیتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ گائے وہ تو دنیا میں اس کو بھی تک بڑھ جاتا ہے, تو اس عظیم ہستی کے ساتھ جب ہماری محبت ہوتی ہے اس کا لگنا لگتا ہے. اور میرے کتاب والد صاحب نے فرمایا کہ ایک سید ہو اور اوپر سے استاد بھی ہو, اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ خدا ہم سے زیادہ پوچھے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں. چونکہ عہدہ عہد ہوتا ہے دونوں کے پاس. معصوم آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ عہدہ عہد ہوتا ہے دونوں کے پاس, وعدے کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے پاس. اب آپ اسے سنبھالنے کس نوعیت سے ہے, یہ بات کی پڑے. اب جب آپ کو عہدہ ہو گیا استاد کا, پھر سیادت بھی آپ کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ نصب تو نصیب میں ہو سکتا ہے, اس کا بھرم نصیب میں نہیں ہوتا.
تو آپ رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوتی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات مبارکہ نے 40 برس ہمیں بتایا ہے، بول کے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو بچوں کی بات ہوتی ہے، بچوں سے کہا جاتا ہے بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور جب کوئی کہے کہ دیکھ کے سیکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کے سامنے عمل ایسا ہو جس کا اسے بتانا پڑے نہ پڑے تب تو دیکھ دیکھ کے ویسے ہوتے ہیں. تو میرے نبی نے 40 برس کسی کو نہیں کہا کہ سچ بولو، کسی سے نہیں کہا کہ اس طرح کی زندگی گزار کرتا ہوں، تو اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. اور دیکھنے والے ان کو دیکھتے دیکھتے سیکھتے رہتے. میں ایموشنل انٹیلیجنس پر بہت کام کر رہا ہوں، اس کی ہم سب کو ضرورت ہے. تو میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کو سلام سے دیکھا تو غضب کے ایموشنل انٹیلیجنس اور کانفلکٹ ریزولوشن کی جو بات ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے ایک سیگمنٹ ہے، تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک پتھر کو پھر فکس کرنے کا واقعہ آیا تو کیسے اس کو سنبھالا تھا. یہ ہاتھ ہم سمجھتے ہیں. ایک اور کی طرح سن لیجیے گا، وہ ہے کہ ایک دن دل اکھیان کے اندر کہ پتہ انصاف کی کہنا کہ لڑکیاں اسی سے پڑھیا میں لڑکیاں اسی سے پڑھ لیا میں پھر اکھیاں دل کو کہنیاں دل کو یار سانو کوئی نو ٹکڑ نہیں بات ہم صحیح ہے. تو آپ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت واقعی محبت میں مبتلا ہو گئے تو پھر آپ اشفار بات کے بعد آپ کے آنسو نکل آئے جو کہ دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے تو پورا رقیق القلب ہو جاتا. اور میرے نبی سے محبت ہو آپ رقیق القلب نہ ہو، محبت کرنے والا اگر رقیق القلب نہیں ہو تو وہی سے وہ آپ کے دل بات نہیں ہے، وہ تو پھر ویسی صورت حال ہے. جہاں تک طائف کا تعلق ہے تو میرے کتاب والد صاحب نے مجھے یہ بات بھی سمجھائی. وہ فرماتے ہیں کہ طائف میں جب آپ کو پتھر مارے گئے تو نارائن مبارک جب روح سے بھر گئے تو بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیجا کر کہا گیا کہ کہو. اب ذرا اس جملے کو غور کیجیے اگر ایسا ہے کہ کہو ان پہ پہاڑ گرا کہو تو ارے جسے چاہا جاتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے کیا؟ ذرا اس بات کو غور کیجیے. جسے چاہا جاتا ہے اس کا حساب چکتا کر کے اسے بتایا جائے اور یہاں پوچھا جائے کہ کہو تو ان پہ پہاڑ گرا. تو میرے کتاب والد صاحب فرماتے تھے کہ خالق رحمت للعالمین نے پیغام بھیجا تھا رحمت للعالمین کے پاس کہ جب خالق رحمت للعالمین نے پیغام بھیجا رحمت للعالمین کے پاس تو پہاڑ کہاں سے گرا. تو ہوا کیا کہ ان کو اگر کچھ دینا ہے تو ہدایت دے دیجیے. تو جناب والا آپ کا ہمارا کام دعوت دینا ہے، آپ کا ہمارا کام دعوت دینا ہے. ہدایت کی جانب اللہ ہے. اور چونکہ پیرنٹنگ کوچنگ ہم لوگ ایک فیلڈ سے میں اس میں بھی ہم دعوت دے سکتے ہیں. ہدایت میں دلچسپی رکھنے والے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے اس کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. جس گھڑی آپ کو لگے کہ آپ اس طرح سوچ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ہدایت ٹھیک کرنے والے کو ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ تب تک کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود ٹھیک نہیں. اس لیے جب کوئی کسی کو ٹھیک کرنے جائے تو بنیادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں اور اس کے نتائج میں مختلف دے رہا. اور جہاں تک میرے نبی کی بات ہے بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ دھیان سے سننے خودی کو کرب لندنا کی ہر تکلیف سے پہلے خودی کو کرب لندنا کی ہر تکلیف سے پہلے خدا بندے سے خود کچھ سے طرح تیری رضا کیا ہوگا. میں چاہتی تو نہیں یہ اناؤنس کرنا کہ ہماری آج کی محفل اختتام کو پہنچ گئے، لیکن پھر بھی میں تمام ہمارے سامعین کو تھینک یو بھی کہوں گی. اور مسٹر سکندر ریاض صاحب
جو کہ سینٹرل ایڈوانس فنکشن میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ اور آرٹیفیکٹ میں مارکیٹنگ ہیڈ کے طور پر اپنی تمام ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں. پلیز کم آن دا اسٹیج صدر صاحب. ہم مارکی وینچر آپ کے تینوں مہمانوں کا تحریر سے مشہور ہیں کہ انہوں نے آج اپنی خوبصورت نصیحت اور خوبصورت الفاظ سے ہمارے دلوں کو روشنی بخشی. یہ نہ کہ ایک سیمینار تھا بلکہ آج کا دن یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے کردار کو اپنے رویوں کو چینج کریں گے. ہم تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں. تبدیلی آتی ہے انسان کے نفس سے, انسان کے اپنے کردار سے کہ وہ کیا سوچتا ہے, کیا کرتا ہے, کیسے کرے گا, کیا کرتا ہے. تو ہم آرکی وینچر آپ سب کا, آڈینس کا اور اپنے معزز مقررین کا دل سے مشہور ہیں کہ آپ نے پورے ٹائم سوچا اور ہماری اس کاروان میں آپ لوگوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی. یہ محفل میری محفل نہیں ہے, یہ محفل جو اینڈ میں بیٹھے ہیں, جو ابھی آئے ہیں, یہ ان کی محفل ہے کیونکہ اس ذات کی بات ہوئی ہے جس ذات نے ہمیں 1400 سال پہلے آ کے, آج ہم اس فیکٹ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے 1400 سال پہلے آ کے ہمیں سارے گائیڈ بخشے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دلوں کو روشنی بخشتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ آج کے دن اپنے آپ سے ہم یہ عہد ضرور کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ہم کر سکتے ہیں, سب عہد کرتے ہیں جی, سب عہد کرتے ہیں جی. آج کے دن جو ہم نے سنا, جو سمجھا, اس کو اپنی ذات کے اندر اپنائیں گے. ہم آرکی وینچر بالکل رویوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم بچوں کے رویوں کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم نہ کہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسے کریں بلکہ ہم سکھاتے ہیں کہ علم کیا ہے, شعور کیا ہے, آپ کے بچوں کا رویہ کیسے چینج ہو سکتا ہے. اور آپ ایز اے پیرنٹس نصیحت سے نہیں بلکہ عمل سے اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور ایک خوبصورت شعر ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے, یہ ملت کی ہے پکار, یہ وقت کا تقاضا ہے, یہ ملت کی ہے پکار. سب سے پہلے خود کو سنوارو, سب سے بڑا یہی ہے جہاد. تو اینڈ میں اپنے اسٹیج سیکرٹری کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں. ہم سب کے آج یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے رویوں کی اصلاح خود کرنی ہے, آپ نے نفس کے اوپر قابو خود پانا ہے. اور ہم آرکی وینچر آپ کے اس کاروان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. اس طرح کی سیمینار, اس طرح کے پروگرام منعقد کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. جن لوگوں نے آج اٹینڈنس شیٹ فل کی ان کو ہم ممبرشپ بھی آفر کریں گے کہ ہم ہمارے ساتھ آئیں اور کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا قد کافی سارے لوگوں سے چھوٹا ہے جو میری آڈینس ہے, لیکن ہم آپ سے بڑا ہائٹ پر یعنی علم کا قد, شعور کا قد, کچھ میں آپ سے سیکھوں گا, کچھ سر سے سیکھیں گے, کچھ میم سے سیکھیں گے. تو کارواں اور محفل جو ہے وہ آگے چلتی رہے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر صاحب. اب میں گزارش کروں گا آرکی وینچرز کی پوری ٹیم سے کائنڈلی یہاں اسٹیج پہ تشریف لیں اور ہم اپنے اسپیکرز کو سونیئرز پیش کریں. میں دعوت دوں گا میڈم سرور کو کہ محفل کے اختتام سے پہلے وہ کچھ اپنی آڈینس سے کہنا چاہیے. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ ریگولر تھا شاہ صاحب کا بھی اور اجازت صاحب کا بھی, اور کہا گیا فوری طور پہ آئے اور ہمیں اپنی علم سے مستفید کیا ماشاءاللہ سے. اور معصوم آپی صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے, امریکہ سے مجھے پتہ چلا, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس ٹائم وہ ہم میں موجود ہیں. آپی صاحب آپ کی بھی مشکور ہوں, اور جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سب کی میرے دل سے مشکور ہے. پوری آرکی وینچر ٹیم, پروردگار آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور جو ہم آج ارادہ یہاں سے اٹھے تو ہمارے اتنی استقامت دے اللہ تعالیٰ کہ ہم کر پائیں جو ہم جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں. صرف ایک دعا کہ پروردگار بڑی حضرت علی کی خوبصورت ہے تو ویسا ہی ہے, مطلب جیسا میں چاہتا ہوں مجھے بھی ویسا بنا جیسا تم چاہتا ہے. اور پیغمبر سے بھی یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک نظر کرم ہم پہ بھی کھینچیے. اور جیسے آرکی وینچر میں نے کہا کہ سیرت
زہرا کو لے کے چلی ہے، تو ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اپنی چادر کے سائے میں ہمیشہ رہیں، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ اچھا، اور ہمیں کامیابی نہ صرف اس دنیا میں چاہیے، ہمیں وہاں بھی چاہیے کہ ہمیں وہاں بھی بلایا جائے، تو جیسے سر نے کہا کہ غلام مصطفیٰ کر کے کنیزے زہرا کر کے بلایا جائے، تو یہ ہے جی۔ اور بہت شکریہ، اور سب سے بڑی بات آج 6 ستمبر کا دن ہے، اور جہاں پہ رویوں کی بات آئی تو یہاں پر 6 ستمبر کا رویہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمان کبھی حملہ نہیں کرتا۔ 1965 میں اگر انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تو رات کے پہر کیا، دوسرا یہ کہ رات کو کبھی حملہ نہیں، سوئے ہوئے ٹہلتے ہوئے کبھی حملہ نہیں کرتا۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ رویے ہمیں ہمارے نبی نے سکھائے۔ اس سلسلے کا آپ کی آنے کا، آپ کے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفل ہو، اور ایسی محفل کو بیٹھ کر سننا بھی ایک ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا تو دور دے گا، جو ایفرٹس رہی ہیں وہ کو دور دے۔ جیسا کہ مسلم نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ آج 12 اپریل کو تو ہے نہیں، لیکن ساتھ ساتھ آج 1 ستمبر ہی ہے، قومی پاکستان میں جسے ہم یہ زمین شہیدوں کے لہو سے روشن ہے، یہ فضائیں باغیوں کی قربانیوں سے آباد ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان میں آئیے آج کے دن ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنی جان، اپنے جذبے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو ملک عزیز کی حفاظت اور اس کی بہتری کے لیے وقف کریں گے۔ پاکستان کا قیامت زندہ باد۔ بہت میڈم سرور سے اور ہماری مینجمنٹ ساری ٹیم سے کہ وہ کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم اپنے گیسٹ اسپیکرس کو سورنیز پیش کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر ایک خوبصورت سا سیمینار تھا الحمرہ میں ادبی بیٹھک میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500 جو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک انداز میں ادبی لوگ ہیں وہ اپنے انداز سے کر رہے ہیں، جو میوزک کے ساتھ ہے وہ دھن کے ساتھ کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا بہت خوبصورت انداز تھا، اور اس میں ایک بہت خوبصورت ٹاپک رکھا گیا، اصلاح ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو اس ایونٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام ہو، اس میں بلا شبہ بہت سے سبق ہمارے لیے پنہاں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آج کے دن کی مناسبت سے جو میرا ٹاپک تھا کہ جلال مصطفیٰ میں جمال مصطفیٰ، تو اس میں تو ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے، اسی طرح ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے، اور ہمیں اپنی کردار سازی اور رویوں کی اصلاح کا ایک بہت اچھا موقع ملا۔ جشن تو مناتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اپنی اصلاح کر لی جائے تو وہ اور خوب ہو جائے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ پھر مشن میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مشن لے کر آئے وہ یہی ہے کہ ہم عمل کریں اور اچھا عمل کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، عمل کریں، اور بہت ہی اس پہ ایک خوبصورت سا میسج دیا گیا، اور بھی جو یہاں پر معزز مہمان گرامی ہیں ان کے پاس چلیں گے اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج اس سیمینار کے اندر خود کو اور لوگوں کی معاشرے کی اصلاح میں اس ایونٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس خوبصورت سے سیمینار کے گیسٹ آف آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خوبصورت سی ان کی محفل تھی، اور خوبصورت سا جو پیغام تھا ان کی جانب سے ہمیں لیا گیا سیمینار کے حوالے سے۔ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت سے سیمینار کو یہاں پر منایا گیا۔ سیمینار کو کس صورت میں یہاں پر اس دن کو سیلیبریٹ کیا گیا؟ سر کس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کے ایونٹ معاشرے میں کتنی اصلاح اور بہتری لا سکتے ہیں؟ ایک تو تمام آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو ڈھیر سارا مبارک ہو 1500ویں جشن عید میلاد النبی۔ اللہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلیں، آمین ثم آمین۔ جہاں تک تعلق ہے اس ایونٹ کا، تو اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ اس میں کردار سازی کے اوپر گفتگو ہوئی، رویوں کو بہتری کے اوپر گفتگو ہوئی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ اور آج کا جو سیمینار تھا اس میں ظاہر ہے جب رویے پہ گفتگو ہوئی تو برداشت کے اوپر بات ہوئی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ بڑی تیزی سے بچوں کے ساتھ خاص طور پر آرگومنٹس بہت بڑھ رہے ہیں، خلا بڑھ رہی ہے، طلاقیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسی طرز کے سیمینارز اور اسی طرز کے گفتگو کی ضرورت تھی جو آنے والے تمام تر لوگوں نے کی، اور خاص طور پر مبارکباد کی مستحق ہیں محترمہ ثروت بطول صاحبہ جنہوں نے اسے آرگنائز کیا، اور ان کی ٹیم۔ تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستہ ہے اس مبارک راستے پر چلیں۔ اس طرح کے اگر ایونٹس اور ہوتے رہیں، اس طرح کے سیمینارز ہوتے رہے، تو معاشرے میں کتنی جلدی اور کتنا پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گے؟ جی بہت زیادہ امپیکٹ ڈالیں گے، جو کہ دیکھیں جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑی ہو تو وہ امپیکٹ کیوں نہیں ہوگا۔ دیکھیں جتنے بھی سیکھنے اور سکھانے کے طریقے یہ سب در مصطفیٰ سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ ہمیں صرف یہ نہیں، اس طرح کے ہزاروں اور لاکھوں سیمینارز اور باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو سیرت مصطفیٰ کا علم ہو اور وہ صراط مستقیم پہ چل سکیں۔ بہت شکریہ سر، سیرت مصطفیٰ کا علم ہو اور صراط مستقیم پر چل سکے۔ مزید جو مہمان ہیں اس سے ایک سرور بطول صاحبہ جو اس پورے ایونٹ کو آرگنائز بھی کر رہی ہیں، ان کے پاس چلیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس کو کس طرح لیتی ہیں۔ ایکسکیوز می، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے، انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح خوبصورت سا ٹاپک چوز کیا گیا اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ تمام معزز مہمانوں سے آپ ملے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج اس ایونٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس طرح کے جو ایونٹ ہیں وہ پاکستان میں کس طرح مثبت بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں پاکستان۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں آج کا جو ہمارا ایونٹ تھا بیسیکلی سیرت نبوی کی روشنی میں ہم نے کردار سازی پہ بات کی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آج ہم ترقی پا گئے ہیں، ہم تعلیم بہت اچھی حاصل کر گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی رہ گئی ہے۔ تو آج 12 ربیع الاول کا موقع تھا، جشن رحمت کا موقع تھا، تو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک 1.5 گھنٹے کی نشست کے اندر ایک پیغام دے سکیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی کردار سازی میں کیا اہم کردار ادا کیا، انہوں نے اخلاق کے کون سے اقدار بتائے کہ جن پہ چل کے معاشرہ نہ صرف ترقی حاصل کر سکتا ہے بلکہ تربیت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کے ایونٹ کیا آپ کا ایسا خیال نہیں ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو چلایا جائے، نہ کہ صرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسے آل اوور دا ٹائم بھی ہونا چاہیے، باقی ٹائم بھی ہیں، اصلاح کی تو ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ بالکل، میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ کریکولم کے اندر ایڈ کریں، نہ صرف کہ یہ جسٹ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ نشست ہو، بلکہ ہر کلاس کے اندر، اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی لیول تک آپ کی ہر کلاس کے اندر اصلاح کے لیے، کردار سازی کے لیے نہ صرف سبجیکٹ ہونا چاہیے بلکہ اینول سیشنز ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے دین کے اقدار کیا تھے اور ہم نے ان پہ چل کے کس طرح کام کیا۔ شکریہ، ہمارے دین کے اقدار کیا تھے اور کس طرح چل کے کامیاب ہونا ہے۔ بالکل ہمارے سلیبس میں بھی ضرورت ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کا جو نصاب ہے ہمارے سلیبس میں شامل کیا جائے کہ جس سے کردار سازی ہو سکے۔ الفاظ تو سکھا دیتے ہیں، طریقے بھی سکھا دیتے ہیں، لیکن کردار کو بنانا وہ ہمارے نصاب استاذہ کا کام اب نظر نہیں آتا۔ تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمارے نصاب کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ ہمارے جو اداروں سے نکلتے ہوئے بچے ہیں جو فارغ و تحصیل ہو کر نکلیں تو پتہ لگے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے، ان کے کردار سے پتہ لگے، ان کے الفاظ سے پتہ لگے۔ تو آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ہم احمد رضا کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔